حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ۔ فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے، اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے، نہ اس سے گھر چھینتے ہیں، نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ۔ دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ دل، حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل، ایسا کنٹرول ہے اللہ کو۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں۔ چل بھائی سب کچھ ہے، خوشیوں کے سارے اسباب، 1000 گز کا بنگلہ، واش روم ایسا، غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے۔ ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، بل کی کوئی ٹینشن نہیں، اتنا پیسہ، روڈیں صاف، سڑکیں صاف، کوئی ٹینشن نہیں۔ اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے، لڑکیوں کی طرف جائے گا، زنا کی طرف جائے گا، دوستیوں کی طرف جائے گا، فحش موویز کی طرف جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا، وقتی خوشی ملے گی، وقتی راحت، لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں، ٹھیک ہے تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے ہماری، پیسے بڑھ جائیں۔ تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق، یہ پڑھ لینی چاہیے، لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہے ہیں پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے۔ کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا۔ آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو۔ وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی۔ اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں۔ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا، تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے۔ مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا۔ شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال، میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو، یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو، یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین، ایسا فرش ہو، ایسا بنانا۔ تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا، شاید لاہور کے ہوں گے، اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے۔ انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا، بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، پھسلن پیدا ہو جائے اس میں۔ کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا۔ اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے، وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا، کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو وہ کھیل رہے تھے نا، شام کا وقت تھا، پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق، تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو۔ کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے، ان کے الفاظ دیکھو، کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، فرش کمپلیٹ کریں گے، گھر جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، دہاڑی ملے گی، گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، منجی پہ بیٹھیں گے، بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا، اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے۔ کل کا نہیں، دہاڑی آج کی ہے، کل کی نہیں ہے۔ ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے، کام ملا ہوا ہے یار، کام ملا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے، ایک ٹھیکے میں کام ملا ہوا ہے، مزدوری مل گئی، یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے۔ اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا۔ تو خوشی کا تعلق، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے،
بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کے خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا. یہ سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشے چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کو. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد. گرل فرینڈ پہلے سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو. لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے,
تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ دو. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس مطلب برائی ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ میں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا، خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں رہی مارکیٹ میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بک کیوں نہیں رہی؟ اتنی محنت سے ہم نے لکھی ہے. اسی سے کیا ہو گئی؟ ان کو ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے تو وغیرہ وغیرہ. بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو. تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا؟ کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، اللہ. اچھا بھائی میرے بھائی، تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں ہے؟ میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں، ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا، انٹرنیٹ گھر میں موجود، کمپیوٹر موجود، دیکھنے والا کوئی نہیں، فحش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں. آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار، کوئی اسباب اختیار کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا، جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا، روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا. صبح و شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی، عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے، بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی. جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے، کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جاؤ، ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے، سو جا. دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے، سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو. اللہ سلائے گا تو سو گئے، ورنہ کسی کا، یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ، مناسب الفاظ نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی، خود ہی نیند آتی ہے. ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں؟ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی، خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا.
کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں، بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی، جب دل گلستان تھا نا، دل باغ باغ تھا، گارڈن گارڈن تھا دل، تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی، ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا، حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کہتا ہے رکھ کے لگا دے ایک چماٹ، کسی جو بغل میں حور بیٹھی بھی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب، کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو، تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا، سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود، شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، غریب تھا نا، اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹ بھاگ تو نہیں رہا، ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہے سیٹ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹ کہا گا بھائی تو کام کو تو فوکس کر، جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھد چکا ہوتا. تو اپنا کام کر، تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے یار بھائی دے گا نا پیسے، مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اصلی نوٹ دے گا نا، جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹ کو غصہ آئے گا، بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں، کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے، 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے، کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں، اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو، جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو، جن برائیوں سے منع کیے ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں، 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا، کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے، مسائل ابھی بھی میرے ختم. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے، وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی پھینگا ہی آ رہا ہے، ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بحث والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں، اس کی ٹینشن یہ تھی، اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا، حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا، کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی؟ بند. بھائی سکون ایسے ملے گا، بھینسیں مرے نہ میرے، تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں، تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں، ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو، پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینسیں نہیں مریں گی، لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ سکون. اور سکون کا مطلب بھینس، یہی مطلب ہوا نا، یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا، گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی، آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو، مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے، ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر. اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑی، گیا واپس، ایک اور بھینس. عصر میں آیا، ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کا بچہ نہیں ہوتا، تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں، بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر، 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے، تیرا انا للہ ہو جائے گا. شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب
نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو چھوڑو. یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے, لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے, کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے, یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان, چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر, اسلام پہ چلے بغیر, شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا ضرور, اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن, دیکھو سو جاؤ نا یہ سستی نہیں ہے, جاگا ہوا ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے, وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی, بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں, جاگے ہوئے سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے یعنی کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے ہیں. ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا, بھائی اگلی رکعت کا شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے, وہ بہت ایکٹیو تھے. میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہوتا ہے, جاگنے کے بعد بھی کیا ہے, سست. تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ, اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے, بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے, فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھاک کر کے یوں ہو گیا, اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہو اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے پرسنلی سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت ہے. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی, خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا, ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں, کام ہی نہیں کر کے دیکھ. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرا, اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں, پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا, مان کھائے گا, پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو, پہلے یوں 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 تھوڑا سا کلر مارے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں, میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا, چائے پینے گئے ہوئے ہیں, چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے کے ساتھ سموسا لینے گئے ہوئے ہیں, پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. کوئی چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے یہ, اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں, پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے ابا سست ہوں گے, پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں, سست. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں گے. تو ہلاؤ بچوں کو, سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, بٹن دبا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں, جلدی. یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے, جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جاگنگ میں, سوئمنگ میں, ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی. نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا, یہ ایک دم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا, برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا, بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے وہ,
سمجھ رہے ہو؟ وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں. میں نے ایسے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں ہٹ حرام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام, ہلتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھنے میں تو ہم بھی نیک ہی لگتے ہیں, اللہ کرے نیک ہی ہوں, ٹھیک ہے. تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم, ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں, اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو, وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو؟ اس وقت سے جانتا ہے, کیونکہ بچہ جو ہے نا, بچہ وہ بہادر ہوگا, بزدل ہوگا, طاقتور ہوگا, کمزور ہوگا, یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے, اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا, برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے, اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو, تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں, اچھے ہوگے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں, یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ ایک الگ بحث ہے کیا ہے, اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا, اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتا چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے؟ وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا, اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ بھئی چرس بیچنے پر پابندی, پاکستان کو بھی پابندی, لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا, اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں, تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن, صحیح ہے نا, وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہ دنیا, یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی, یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا, وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت, غلطی پہ لیبل کیا کر دو, اچھا لگا دو, پیکنگ اچھی کر دو, لیبل اچھا لگا دو, وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو, اس پہ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے, عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا, گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات, پاک دامن, حصار میں, حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے, جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے, گھر میں کون قید ہوتا ہے؟
کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے؟ وہ پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے. روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا بھائی, بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں, آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں, دکان سے چھٹی کریں. کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا, صاحب کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے, بیگم دوسرے دروازے سے بھاگ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو وہ جو حفاظت کی جگہ تھی اس کو کس سے تعبیر کر دیا؟ قید خانہ. یاد رکھو ایک بات, خوب کان کھول کے سن لو, تمہیں اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کہیں سے گائیڈنس نہیں ملے گی. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں اسلام کے علاوہ کہیں اور سے سیدھا راستہ حاصل کر لوں, آپ کو کہیں اور سے موبائل ملے گا, پنکھے ملیں گے, دوائیں ملیں گی, اور بزنس بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا. یہ تو لکھ لو آپ, کیونکہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, اسلام نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے, سیدھا راستہ نہیں ہے. تو وہی ایسے نعرے لگاتے ہیں, قید خانہ, صحیح ہے نا, اور تنگ نظری اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو وہ اعتراض مولانا لوگوں پر جو کیا جاتا ہے, وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے, دنیا کہاں سے, بولو نا, کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہ بس وہی پرانی پرانی باتیں کرتے رہتے. دیکھو بات صحیح ہونی چاہیے, بے شک پرانی ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہونی چاہیے بے شک کتنی پرانی ہو, بلکہ پرانا ہونے سے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ یار 1000 سال کا تجربہ ہے. کوئی نئی بات کرے نا, اس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یار کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں, پتہ نہیں ابھی تجربے تو نہیں کر رہا ہم پہ. پیناڈول پرانی دوا ہے نا بخار کے لیے, کیا خیال ہے؟ ارے پیراسیٹامول وہی فارمولا ہے نا پیناڈول کا بھی, پرانی دوا ہے نا. تو بخار میں لوگ کھا لیتے ہیں, یار پیناڈول ہے, ابھی تک تو کوئی کھا کے نہیں مرا, تو انشاءاللہ میں بھی نہیں مروں گا. لیکن اب بخار کی کوئی نئی میڈیسن آ جائے مارکیٹ میں تو ڈاکٹر خود بھی کھاتے ہوئے ڈرے گا. پہلے کتوں کو کھلائی جائے گی وہ, یار ان پہ تجربہ کرو. ایسا ہی ہے نا, کتوں کو کھلایا جائے گا, بندر پہ تجربے ہوں گے, دیکھیں گے نہیں مرے تو پھر پہلا وہ انسان جو پھر بھی ڈاکٹر پہلی دفعہ خود پھر بھی نہیں کھائے گا, بولنا ہو سکتا ہے کتے کے سسٹم میں اور میرے سسٹم میں تھوڑا فرق ہو, پھر بھی وہ پیشنٹ پہ پہلے تجربہ کرے گا. تو اسلام کی باتیں اگر, اور یہ تانا پرانی باتوں کا پیغمبروں کو بھی دیا گیا ہے. قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی نیا پیغمبر آیا, نئے پیغمبر آئے, انہوں نے باتیں کی تو مخالفین نے اعتراض یہ کیا, اساطیر الاولین, پرانی لوگوں کی پرانی تحریریں, پرانی باتیں. اسطورہ سطر سے نکلا ہے, لکھی ہوئی چیز کو اسطورہ, یعنی وہ تو کتابیں پیش کرتے تھے نا, آسمانی کتابیں اور صحیفے. پرانے قصے کہہ رہے ہیں یہ تو پرانے باپ دادے کی کہانیاں ہیں, وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, نوح علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی ہیں, اور ہود علیہ السلام بھی یہی کہہ کر گئے, ابراہیم علیہ السلام بھی یہی باتیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ 3000 سال 4000 سال قبل مسیح والی جو لیڈر گزرے ان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پرانی پرانی باتیں ہونے کا تانا, یہ تانا بہت پرانا ہو گیا ہے. تو جب کوئی یہ تانا دیا کرے نا کہ یہ مولانا لوگ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو تمہارے تانے بھی بہت پرانے ہیں. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ, اگر پرانا ہونے کی وجہ سے مولانا کی باتیں غلط ہیں تو تمہارے یہ تانے بھی کوئی نئے نہیں ہیں, بہت پرانے تانے ہیں. کچھ اور لے کر آؤ مارکیٹ میں یار. اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے پرانے قصے. بس یہی باتیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کی. تو بات صحیح ہونی چاہیے. اگر صحیح بات ہے تو جتنی پرانی ہوگی اس کی ویلیو اتنی
बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। मैं अक्सर हिकमत के टोटके भी बताता रहता हूं ना। हकीमों की बाज दवाएं बाज बीमारियों के लिए ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। किसी के 1500 साल पुराना नुस्खा, कोई 1000 साल पुराना नुस्खा, कोई 2000 साल पुराना नुस्खा, तो वो नुस्खे इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं और इंसान को उनसे हमेशा, बोलो भाई, फायदा हुआ। वो ऐसे नुस्खे हैं कि कभी किसी हकीम को कब्रिस्तान पर उनकी नुस्खों की वजह से मुंह छुपा के गुजरना नहीं पड़ा। बाज दफा ऐसे गुजरते हैं ना कि मेरे पहुंचाए हुए लोग हैं तो शर्म आ रही होती है गुजरते हुए वहां से हकीम साहब, तो वो खाया करें, घर में ला के रख लें। समझ रहे? ऑर्गेनिक चीजों की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ रही है। नीम की मिसवाक इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह। तो वो जैसे जवारिश जालेनूस है, नाम देखे क्या खानदानी नाम है यार। अत्रैफल उस्तु खुद्दूस है, सर को साफ करती है। जिन लोगों के सर भारी रहता है ना हर वक्त, रात को 1 चमचा गर्म पानी में उस्तु खुद्दूस खा ली और गर्म पानी पी के सो गए। कई दिन तक करेंगे, दिमाग क्या हो जाएगा। बोलते कि क्या हो गया, फायदे की बात बता रहा हूं आपको। जवारी से कमूनी खाया करें, पेट का सिस्टम सही रहेगा। जरूनी खाया करें, गुर्दे और मसाने का सेटअप, बोलो भाई, सही रहेगा। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, समझ रहे? तो ऐसी चीजें घर में लाके रख लें। सुबह उठे, नाश्ते के बाद वो क्या मशहूर दवा है यार, खमीरा गाव जबान, वो खा लिया 1 चमचा, दिमाग मजबूत रहेगा उससे। ये सब मुरक्कबात हैं, ग़िज़ाएं हैं, इनमें दवा का उनसर कम है। अभी एक जवारिश है, कमूनी में काली मिर्च है, सफेद जीरा है, यही आपके किचन में जो चीजें जो खाने में हम खाते रहते हैं। वैसे तो कुछ भी ना खाएं, अगर सही तरह से चल रहे हैं तो चलते रहें, ठीक है। अगर कोई मसला है तो फिर खा लें। नौजवानों को आजकल बहुत शौक है ना ताकतवर बनने का, तो फिर ये खा लें। अगर ये जो मैं ग़िज़ाएं बता रहा हूं, और भी बहुत सारी हैं, किसी हकीम से राब्ता करें, कोई किबला हकीम हो, मामूली ना हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये सब पुराने नुस्खे हैं, पुराने। अच्छा, हकीम भी पुराना हो तो अच्छा होता है, ये ज़हन में रखना। आई बात समझ में? हाँ, बहुत दफा नया हकीम कुछ तजर्बे कर रहा होता है अभी उन मराहिल से, और डॉक्टर भी पुराना ही अच्छा होता है। ये तजर्बों की चीज बता रहा हूं आप, कि डॉक्टर भी जरा बूढ़े डॉक्टर वो ज्यादा समझदार होते हैं। तजर्बा है, बाज दफा नया बहुत पढ़ लिख लेता है, लेकिन जो तजर्बा है वो बूढ़े डॉक्टरों के पास ज्यादा होता है। बूढ़े डॉक्टर बौखलाते नहीं है, मैंने ये देखा है। वो बस अभी छोड़ें, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर लोग मुझ पे तंज करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं बैठ के। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बात अगर सही है तो जितनी पुरानी हो उतनी, बोलो भाई, अच्छी है। तो तमाम अंबिया ने एक दावत दी है, और उलमा भी वही बात लोगों को बताते हैं, और ये बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इसके पुराना होने से इसकी वैल्यू कम नहीं होती। वो तमाम पैगंबरों ने जो दावत दी है वो ये है कि हिदायत का रास्ता, सीधा रास्ता सिर्फ किसके पास है भाई? इंसान, अल्लाह के पास है। अल्लाह से इंसान को मिलेगा। अल्लाह के अलावा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है जो आपको सही रास्ता बताए, कोई भी नहीं। ये जो इतराज किया जाता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम वहीं खड़े हैं, तो भाई ये इतराज मौलाना लोगों पे मत करो, ये लिबरल लोगों पे करो जिनके हाथ में यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं। मौलाना लोगों ने तो जो शोबा शुरू किया उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किए जाओ। मदारिस में जाके देखो, तलबा सब पढ़ते हैं, इम्तिहान कैसे अच्छे होते हैं, और जिस फील्ड में वो महारत हासिल करते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह
माहिरीन की तादाद ज्यादा है, ठीक है, नालायक भी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े माहिरीन पैदा हो रहे हैं उसमें। तो जो यूनिवर्सिटियां हमारे हाथ में ही नहीं है, एक दफा मैंने बयान किया था कि यूनिवर्सिटियां उलमा के हवाले कर दो, फिर देखो कैसे चलेंगी। तो किसी ने कहा हाँ, जैसे मदारिस का बेड़ा गर्क किया, यूनिवर्सिटियों का भी बेड़ा गर्क कर देना। यानी उनकी राय ये थी कि अभी यूनिवर्सिटियों का बेड़ा गर्क नहीं हुआ हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। उनका ख्याल यह था अभी हमारे स्कूलों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ नहीं है, तो ये मौलाना लोगों के हाथ में आएंगी तो बेड़ा क्या हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। क्या आंखें, वो कुरान के अल्फाज है ना, फ़इन्नहा ला तामल अबसार, आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं, वो दिल अंधे हो जाते। अभी मैं, परसों की बात है, थर गया, थर, परसों भी नहीं, कल परसों गया हूं, यानी रात को पहुंचा हूं, तो कल वहां टाइम गुजारा कर। तो वहां मैंने दीनी मदारिस देखे, स्कूलों का हाल भी देखा, अल्लाह की पनाह, और दीनी मदरसे भी देखे। दीनी मदारिस अपनी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहे हैं। ऐसे गरीब इलाकों में जहां बच्चों के पास खाने की रोटी नहीं है, उन इलाकों में, अभी जिस एक मदरसे को देखकर आया वहां 200 बच्चे थे, उन बच्चों को नाश्ता भी मदरसा करा रहा है। ये वो गरीब बच्चे थे जिनके माँ बाप के पास खिलाने के लिए रोटी नहीं है। बहुत से वालिदैन ने ऐन मुमकिन है इसी नीयत से मदरसे में दाखिल किया हो कि हम नहीं खिला सकते, आप खिला दो, तो मदरसा उनको खिला भी रहा है। समझ में आ रही है बात, ये भी एक इंसानियत की खिदमत है या नहीं है, और उनको चोर उचक्का बनने से बचा भी रहा है। अगर ये मुआशरे में ऐसे ही छोड़ दिए जाते तो बताओ ये चोर डाकू बनते कि नहीं बनते। एक एक गांव में 100-100, 200-200 रिहायशी तलबा 24 घंटे उलमा की निगरानी में, 24 घंटे। रात को 9 बजे उनके सोने की तरतीब, सुबह 4 बजे उठने की तरतीब, 4 बजे उठ के कुरान हिफ्ज करना शुरू कर देंगे, फिर उनके खेल का वक्त है, फिर वर्जिश का वक्त है। ये वो कौम के पस्तरीन तबका जिसको सबने नजरअंदाज कर दिया है, उस पस्तरीन तबके को खिलाना भी, पिलाना भी, उसकी तरबियत का भी ख्याल करना, उसकी सेहत का भी ख्याल करना, और उसकी तालीम का भी ख्याल करना, ये काम तो मदारिस कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि दुनियावी तालीम नहीं है, वो सिर्फ कुरान की जरूरत तो नहीं है ना, बच्चे को साइंसदान बनने की भी जरूरत है, डॉक्टर बनने की भी जरूरत है, पढ़ा दो। हुकूमत को चाहिए जितना चंदा आ रहा है उसको क्या कर दे, डबल। तो इंशाअल्लाह हम उन्हीं वही डॉक्टर भी पैदा करेंगे, इन्हीं बच्चों में पैदा करेंगे, और जामे तो रशीद ने तो पैदा करके दिखाएं अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट कहती है कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होनी चाहिए मदरसों में। यहां तक आप बहुत अच्छी बात करते हैं, हमें भी समझ में आता है, भाई ये बच्चे कुरान के साथ अगर असरी उलूम भी पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा। तो आप फोकस इस चीज को करें कि ये उलमा बहुत अच्छा कर रहे हैं कि तलबा पे खर्च भी करते हैं, उनकी तरबियत भी करते हैं, उनको अखलाक भी सिखाते हैं। ये जो आपको यूट्यूब पे बदअखलाक किस्म के मौलाना नजर आते हैं, इनमें अक्सरियत दीनी मदारिस से फारिग नहीं है। बहुत मुश्किल है भाई, किसी पे भी मौलवी का लेवल लगा लो तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थोड़ी है। ये जो फिरकावारियत फैला रहे हैं, इनमें से अक्सरियत दीनी मदारिस से फारिग नहीं होती, अक्सरियत नहीं होती फारिग। तो आप ये देखें दीनी मदारिस की खिदमत इन गांव अच्छा, मदरसे के जो मोहतमिम थे जिनसे मैं मिला, अपना कारोबार छोड़कर 24 घंटे मदरसे में लगा रहे हैं। हालांकि बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है, दीन की खिदमत का जज्बा है कि नहीं भाई मेरे दूसरे भाई हैं कारोबार करने वाले, मैंने यहां टाइम लगाना है अपना। एक नहीं है भाई, सैकड़ों हैं। ऐसे ऐसे पस्त इलाकों में जाके उन्होंने काम किया है कि वहां ना कोई इज्जत मिल रही है ना कोई शोहरत, क्योंकि वो तो मैं चला गया, मैंने देख लिया।
وہ عزت اور شہرت کے بھوکے اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو ڈیفنس میں دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں, کیونکہ ڈیفنس سے چندہ زیادہ آئے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈیفنس میں غریبوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بول لیں کھانا کھلایا جائے. اچھی بات ہے, غریب کو تو کہیں بھی کھلا دو گے, ڈیفنس میں بھی کھلا سکتے ہو. لیکن بھائی غریب ڈیفنس میں کوئی تگ بنتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ جب یا تو ساری دنیا سے سارے غریب ختم ہو گئے ہوتے ہیں ہر جگہ سے, پھر آپ ڈیفنس میں کھلائیں. لیکن دنیا میں اتنی غربت ہے, آپ سروے کریں, آپ اندرون سندھ جائیں, آپ کو پتا چلے گا کیسے بیچارے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو بچوں کو بھی لے گیا تھا تھر وزٹ کرانے, میں نے کہا دیکھو بچوں دنیا دیکھو. تو ہم راستے میں گاڑی روک کرنا جھگیوں میں جاتے تھے. میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا, دیکھو بیٹا غریب ایسے ہوتے ہیں, ان کی بھی زندگی ہے. تو وہ میں جاتا تھا ویسے دیکھ رہے کیا پکا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں. تو وہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. گھر آئے تو کوئی پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہاں گئے تھے, تو وہ چھوٹی بچی نے کہا ہم دو چیزیں دیکھ کر آئے, ریت دیکھ کر آئے اور ایک غریب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں. ریت دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا؟ غریب کا گھر دیکھا. تو میں نے کہا چلو یہ سبق تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا نا بچی کے, کہ غریب کا گھر دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں. یہ غریب نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ غریب تو وہ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرے گا میرے بھائی, وہ ممکن ہے ڈیفنس میں بھی دسترخوان لگا دے, لیکن کچھ تھوڑے سے دسترخوان ادھر بھی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہاں لے جا کے کھلاؤ. ٹھیک ہے آپ کو چندہ چاہیے تو آپ اس کی ویڈیو کوریج بھی کریں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جب کوئی ٹرسٹ ہے آپ کا اور آپ غربا پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کی کوریج نہ کریں آپ, تاکہ ظاہر کوریج کریں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا. لیکن جائیں تو صحیح ایسے علاقوں میں. آپ نہیں جاتے لیکن دینی مدارس یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں. اور دینی مدارس نے ایک پلیٹ فارم دیا مالدار لوگوں کو کہ آؤ ادھر آ کے دیکھو, یہاں ہم روٹی بھی کھلائیں گے, ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے, اور اپنی بساط کے مطابق اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کوشش کرتا ہے انسان, آگے اگلا بنے نہ بنے اس میں اس کے خاندان کا بھی دخل ہوتا ہے. بعض ایسے بچے بھی مدرسوں میں آ جاتے ہیں, گھر سے بھاگا ہوا چوریاں کر کے محلے میں پکڑا 10 دفعہ, انہوں نے اٹھا کے کہاں کر دیا, ہم سے سنبھل نہیں رہا تو چلو مدرسے کی ہیڈک. اب مدرسے والا اس کو بنائے گا تو وہ تربیت اسی حساب سے ہوگی نا, اس کے خاندان کے حساب سے. مدرسے میں نہ آتا تو ڈاکو بنتا, مدرسے میں آ کے کم از کم ڈاکو نہیں بنا, چوری پر ہی رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. تو اب لوگ تو اسے کہیں گے دیکھو مدرسے کا بچہ ہے چور ہے, او بھائی جان یہ ڈاکو تھا, مدرسے میں آ کے تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. تھوڑا دیکھو ایک آدمی, ایک بچہ ہیروئن پیتا ہو, مدرسے والوں نے ہیروئن چھڑا دی, سگریٹ پہ آ گیا, اب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا, چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہے مدارس, یہ ہیں علماء سگریٹ پی رہے ہیں. بھائی جان یہ جس خاندان سے آیا اس کے ابا بھی چرسی تھے, ایسے لوگ ہو, اس کے دادا بھی چرسی تھے, ان کا تو چرس کا بزنس تھا. یہ تو بہت نیک آدمی ہے سگریٹ پی رہا ہے, مدرسے میں نہ جاتا کالج میں جاتا, ہیروئن کا بزنس کر رہا ہوتا اس وقت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کالج میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں, بگاڑنے کا پورا انتظام ہے یونیورسٹیوں میں, بچے کو تباہ کرنے کا یونیورسٹیوں میں کالجز میں فل انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں جو بچے بچے ہوئے ہیں وہ کالج کی وجہ سے نہیں, وہ والدین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے, کیونکہ وہاں تربیت تو ہے ہی نہیں. ٹیچروں کی تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کی کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے تو ادب ہے, ادب لیس بنایا جاتا ہے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے بھائی, ہمیں بھی پتا ہے, ہم بھی اسکولوں سے پڑھ کر آئے, ہم نے تو دیکھا ہے کہ کالج کی زندگی اور مدرسوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں کیوں خلاف ہوں گا بھائی؟ تو قرآن مجید نے جس دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے. ہم ماحول کے خلاف ہیں, ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو, مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو, اپنے اداروں کو ٹھیک کرو, بلکہ ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے, پھر آپ دیکھو کہ سائنسدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے.
अच्छे डॉक्टर पैदा होंगे, ईमानदार डॉक्टर पैदा होंगे, अब भी हैं बहुत सारे लेकिन और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ताना ये दिया जाता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये मौलाना लोग, तो मौलाना लोग मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, बल्कि मौलानाओं को यूनिवर्सिटियों में ले जाके ये बातें उनसे यूनिवर्सिटियों में करवाएं, समझ रहे हैं, अच्छे बच्चे पैदा होंगे इंशाल्लाह। देखो मेरे वालिद साहब नीम मौलाना थे, नीम मौलाना, वैसे वो पाकिस्तान नेवी में थे, लेकिन हाफिज कुरान थे, और खानदान हमारा जो इंडिया में सहारनपुर में वो सबका उलमा से ताल्लुक था, सारे दादे परदादे माशाल्लाह हाफिज कुरान थे, वालिद साहब भी मेरे हाफिज कुरान थे, और मेरे दादा तो मदरसे में वहां पढ़ाते थे, 60 साल उन्होंने एक मदरसे में पढ़ाया है, बहुत सारे हाफिज हुफाज पैदा हुए हैं, उनकी शागिर्द हैं। तो खानदान तो हमारा वही था। उस खानदान की वजह से मैं जब स्कूल गया तो मैं स्कूल में नकल नहीं करता था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने बच्चों को मजहब की तरफ लेकर आओगे ना, तो तालीम ये जो तरक्की है ये पीछे नहीं जाएगी, बल्कि ये आगे बढ़ तरक्की और होगी। यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में नकल है या नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नकल नहीं करता था। हालांकि हमारे जो टीचर थे वो मेरा ख्याल है कम से कम भी 18वें या 19वें ग्रेड के ऑफिसर तो वो थे। वो खुद लाके पकड़ा देते थे किताब कि बेटा नकल करो, समझ रहे, खुद कहते थे नकल करो। उस जमाने में जब कहते थे तो ये तो अब तो और तरक्की हो गई है माशाल्लाह भाई। इसलिए कहते थे कि भाई अगर आपके नंबर कम आए तो बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी। जो हेडमास्टर आ गए थे कोई सख्त, तो वो फौरन उन्होंने निजाम बनाया हर महीने तलबा का टेस्ट होगा। तो टीचर ने कहा यार हर महीने टेस्ट होगा, हम मुसीबत में आएंगे। तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब ने बताया हुआ था कि बेटा नकल करना क्या है, हराम है, नाजायज है, गुनाह है, धोखा है। तो मैं नहीं करता था। मैंने कहा यार आज ये खुद कह रहे हैं, मैंने कर ली। तो एक जब गुनाह है ना इंसान से एक दफा होता है, वो जो पहली दफा अगर हो गया तो अब आपकी आदत हमेशा के लिए पड़ जाएगी। पहली दफा होता है वो, फिर आदमी हर दफा यही सोच के करता है कि तौबा कर लूंगा, और फिर करता चला जाता है, फिर सदर बन जाता है, फिर कुछ भी बन सकता है वो। तो मैं परेशान था, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद। मैं अब शो मारने के लिए वाकया नहीं सुना रहा, जाहिर है मैं अपनी अच्छाइयां बयान करूंगा ना, बुराइयां तो अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, वो कोई नहीं बयान करता। तो मकसद ये नहीं कि मैं कोई बहुत नेक आदमी हूं, मैं क्या हूं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मकसद बताने का ये है कि देखो, क्योंकि हमारा घराना थोड़ा सा मौलाना टाइप का घराना था। हमारे घर के बाहर किसी ने लिख दिया था मौलवी हाउस, क्योंकि मेरे वालिद साहब की भी दाढ़ी, बड़े भाई की भी दाढ़ी, बड़े से छोटे भाई की भी दाढ़ी, मेरी भी दाढ़ी, फिर मुझसे जो छोटा था वो मदरसे में चला गया उसकी भी दाढ़ी। और वो हमारे घर में टेलीविजन भी नहीं था, वालिद साहब टीवी नहीं रखने देते थे हमें। और घर में थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ वालिद साहब दीनी नसीहतें भी करते थे। तो घर के बाहर लोगों ने बहनें पर्दा करती थी, शरई पर्दा। ये जो लोग कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में पर्दा करना मुमकिन नहीं है, तो ये मैं इसलिए नहीं मानता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमारी सारी भाभी हमसे पर्दा करती थी। सब भाई इकट्ठे रहते थे अपनी बेगमात समेत। हम 4 भाई थे, चारों की 6 बीवियां, यानी मेरे मिला के, सही है ना। तो जो है वो हम सब घर में रहती थी इकट्ठी, यानी उनकी जो हमारी अहलिया हैं सब भाइयों की बेगमात सब पर्दा करते थे एक दूसरे से। तो हमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई। ये लोग बार बार खवातीन बहुत सवाल पूछती हैं, भाई एक घर में जब देवर भी रहता है कैसे पर्दा करें? भाई बहुत आसान है पर्दा करना, कोई मुश्किल नहीं है। उसका तरीका ये भाई, जब गेट से हम घर में दाखिल हो रहे हैं तो थोड़ा सा खंखार लिया, पता चल गया भाई कि भाई देवर आ रहा है या जेठ आ रहा है, तो जिस खातून ने पर्दा करना है वो थोड़ा सा चादर आगे कर ली, आप गुजर गए, जो काम आपने करना है आप करें, अपने कमरे में जाके बैठे, ठीक है ना। वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, बस थोड़ा सा अब ये नहीं होता घर में कि वो बुर्का पहन के कोने में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता, बस इतना काफी है। घर में खाने में भी इकट्ठे बैठ जाते थे, भाई ऐसे बैठेंगे भाई चेहरा आमने सामने
ना हो। तो इस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजारे, हमें तो कोई प्रॉब्लम है, और इससे पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आता है। लिबरल पना, खुदा की कसम, ये जो लिबरल गिरी शुरू हो गई है ना घरों में, क्या घरों में पर्दे, बड़ा देवर से भी पर्दा, बड़ा जेठ से भी पर्दा, वो तो बड़े भाई की तरह है, तो छोटे भाई की तरह है। तरावरा में और हकीकत में फर्क होता है। मैं नहीं कह रहा सब घरों में बुराइयां हैं, लेकिन गोरा जो यहां तक पहुंचा है ना, आज जिस मकाम पर है, पहले वो उस मकाम पर था जिस मकाम पर आप हैं। समझ रहे? इसी मकाम से तरक्की करके आज वो वहां तक पहुंचा है। गैरत खत्म कर दो तो फिर हर चीज हल्की है। गैरत खत्म कर दो तो मेरे भाई फिर हर चीज क्या है? भाई क्या हो गया, वो उसके सामने आ गई, क्या हो गया, भाभी ने देवर के सामने कह के ही लगा के बात कर ली, क्या हो गया, उससे गले लग के रोना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया इसमें? हम तो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हम कोई बुरे लोग थोड़ी। क्या हो गया, क्या हो गया? तो भाई हो तो कुछ भी नहीं गया, अगर हो भी जाए तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया क्या? मुझे बताओ इसमें क्या हो गया? गोरा ये तो कहते क्या हो गया? अगर मेरी बेगम उसके साथ भाग गई तो क्या हो गया भाई? मैं फलां के साथ भाग जाऊं? तो भाई गैरत लेस बन जाओ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सारी बातें इस्लाम ने उन लोगों के लिए की है जिनमें क्या है? गैरत है, शर्म है, हया है। गैरत खत्म हो जाए फिर तो कुछ भी मसला नहीं है। वो कहते ने, किसी ने किस्सा बनाया है कि एक पुराने जमाने में एक बादशाह था जिसमें गैरत नहीं थी। बादशाह, ये मुझे कल किसी ने वाकया सुनाया, अब हो सकता है किसी फिल्म में आया हुआ हो, तो मैंने खुदा की कसम वो फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि बाज लड़के मुझे कोई लतीफा सुना देते हैं, मैं मिंबर पे सुनाता हूं, पता चलता है वो किसी फिल्म का होता है। तो वो अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखी। और ये जो वाकया मैं सुना रहा हूं, ये भी अगर बिलफर्ज किसी फिल्म का है, कोई डायलॉग है, तो अल्लाह की कसम मैंने वो फिल्म नहीं देखी। मुझे किसी बंदे ने कल यहां बताया, तो मैंने कहा अच्छा है, बेगैरत लोगों के लिए बड़ा अच्छा वाकया है। वो तो बाज वाकयात फर्जी होते हैं, लेकिन उनसे सबक जो मिल रहा होता है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा होता है, तो उनको फर्जी कह के बयान किया जा सकता है। वो एक कहते हैं कि बादशाह था, गैरत नहीं थी उसमें। तो बादशाहों में तो पहले बहुत गैरत होती थी, मलका तरन्नुम को किसी ने देख लिया तो गर्दन उड़ा दी। तो वो एक चोर को पकड़ के लाया गया बादशाह सलामत के पास। इसका जुर्म क्या है? बादशाह ने पूछा, इसका जुर्म क्या है? बादशाह सलामत, इसने मलका आलिया को देखा है, झांकता है, मलका आलिया को देखता है ये रोजाना। बादशाह को तैश आया, अब वो तो डर गया कि अब तो मेरी गर्दन उड़ेगी। बादशाह ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, निकाल 200 रुपए हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही माफ नहीं करूंगा, तूने मेरी बेगम को देखा है, निकाल 200 रुपए। तो बादशाह तो इसको बड़ी गैरत समझ रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देता। हम कहते हैं भाई तू वैसे छोड़ देता, इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 200 रुपए लेके छोड़ रहा है। तो वो बादशाह ने यही सोचा ना, क्या हो गया अगर देख लिया मलका आलिया को, मलका आलिया को देख लिया तो क्या हो गया? थोड़ी सी मुझे तकलीफ हुई है तो 200 रुपए में वो तकलीफ पूरी हो जाएगी। इसको भी आइंदा एहसास होगा, आइंदा ये देखने से पहले सोचेगा 200 रुपए जेब में है या नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो जो शरीयत ने हुक्म दिया पर्दा करो, मेरा भी कजन मैरिज पे बयान किया ना, उस पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि पूरी दुनिया में कजन मैरिज पे पाबंदी है, गैरत के भी खिलाफ समझा जाता है, हया के। चाइनीज कजन को बहन समझते हैं, सगी बहन, अंग्रेज कजन को सगी बहन समझते हैं, यहूदी सगी बहन समझते हैं, हिंदू नहीं करते। ये क्या मुसलमानों में मुसीबत पड़ गई है कजन से शादी, तो गैरत के खिलाफ है। तो मैंने उस कमेंट्स तो नहीं किए, वो मैं बैठ के कमेंट्स की शुरू कर दूं, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसका, तो इसी में इंसान पागल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सेंस खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। गैरत का लफ्ज तो कम से कम आप इस्तेमाल ना करो मेरे भाई। जिस कौम में, जिन लोगों में गे मैरिज को प्रोमोट किया जा रहा हो, जो कुछ लगता ही नहीं है, उनको कजन मैरिज पे एतराज हो रहा है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, वो कभी ऐसी बात नहीं करता जो नेचर के खिलाफ हो। कजन मैरिज से इजाजत देना, ये तो इस्लाम की हकानियत की दलील है। इसलिए कि बहन के बारे में जो जज्बात होते हैं इंसान के, वो कजन के बारे में नहीं होते। ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है, ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। तो इस्लाम ने वही बात की है जो 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 आपकी नेचर है, जो आपकी
फितरत है। अगर ये गैरत के खिलाफ होता तो इस्लाम इजाजत भी देता, फिर भी आप ना करते। हया के खिलाफ होता, गैरत के खिलाफ होता तो कजनों से इश्क मुआशरे के वाकयात वजूद में ना आते। तो वो तो बेचारे फितरत से हटे हुए लोग हैं भाई, हम क्यों हटे फितरत से? तो इस्लाम ने कजन को हुक्म दिया है कि वो कजन से पर्दा करे। इसी वजह से तो हुक्म दिया कि वहां फितने का अंदेशा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहन को हुक्म नहीं दिया क्योंकि वहां फितने का अंदेशा नहीं है। कितनी खूबसूरत बहन हो, भाई के दिल में हमेशा उसके लिए बहन वाले जज्बात पैदा होंगे, अच्छे जज्बात पैदा होंगे। हाँ, कोई बेशरम हो, बहुत ही गैरत खत्म हो जाए, वो तो जाहिर है फिर उस गैरत लेस लोगों के लिए तो वो तो कोई कानून पे असर नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, नेचर है। फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, फरमाया ये इंसानों की वो फितरत है जिस पर मैंने इंसानों को पैदा किया। उसी नेचर का नाम इस्लाम है, उसी नेचर का दूसरा नाम इस्लाम है। तो घरों में भाई पर्दा हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली में। तो मैं ये कह रहा था कि और पर्दा किया करें, करवाया करें। माएं अक्सर रुकावट डालती हैं, बहू को पर्दा नहीं करने देती। बहू अगर पर्दा करना शुरू करते हैं ना देवरों से, जेठ से, तो सास रुकावट डालती है। मां से मुराद शौहर की सास। वो कहती है मेरे घर का माहौल खराब कर रही है, कमबख्त। सब इकट्ठे बैठते थे, हमारे यहां तो कोई फर्क ही नहीं था, सब गप्पे लगाए थे, फिल्म देखने सिनेमा में सब इकट्ठे जाया करते थे। ये पता नहीं क्या मौलवियों के चक्कर में आके मेरे दूसरे मंजले बेटे से बात नहीं करती है भाई। तो याद रखो, सास शरीयत के खिलाफ बातों में तो मां की मानना जायज नहीं है, सास की मानना कहां से जायज हो गया? समझ रहे? जो चीज शरीयत के खिलाफ है उसमें मां की मानना जायज नहीं है, तो सास की कहां से जायज हो गया? तो अपने घरों को पाकीज़ा बनाओ, माहौल को पाकीज़ा बनाओ। इसी तरह अच्छा माहौल घर में वजूद में आएगा कि भाभियां देवरों से क्या करें? पर्दा करें। बाकी उनका जो रिश्ता है वो रिश्ता अपनी जगह बरकरार है। खैरियत पूछना, वो घर में जो सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं वो तो करना चाहिए, लेकिन ये ख्याल करना इस पर मौकूफ नहीं है कि आप उनसे वो सामने आके बैठे और आपसे गप्पे मारे और हा हू ही गप्पे चल रही हो, भाभी को मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके जा रहा है। गलत है, ये गलत है। क्योंकि ब्रॉड माइंडेड बनना है, उसमें बहुत ज्यादा बन जाओ। फिर अगर कोई गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है तो वो भी ठीक है। जैसे कि लिबरल लोग हैं, वो कहते हैं भाई सब ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 200 रुपए भी बादशाह को देने की जरूरत नहीं थी, लेने की जरूरत नहीं थी। वो भी गलत किया, क्या हो गया? देख लिया तो कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर, तो वो बात यहां से शुरू हुई थी। मैं उनको दावत क्यों दी है मैंने? तो मैं वही दावत इसलिए कि मौलाना लोगों पर इतने इतराजात, ये कौम को तरक्की नहीं करने दे रहे। तो भाई मौलाना लोग तो तरक्की करने दे नहीं रहे, बल्कि तरक्की की तरगीब दे रहे हैं। ईमानदारी से जब आप पढ़ोगे, सही है ना? नकल नहीं, मैं नकल नहीं करता था, ये मैं सुना रहा था वाकया आपको। इसी वजह से नहीं करता था कि हमारा घराना मजहबी था, हमने शुरू से उलमा से ये सुना हुआ था, तबलीग वालों में भी उठना बैठना था कि भाई नकल करना इस्लाम में हराम, नकल करना नाजायज है, नकल करना बुरी बात है। तो ये सब चीजें सुन रखी थी, इसलिए नकल नहीं करते थे। तो हाँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा नकल कर ली तो फिर आदत पड़ जाएगी। तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, हमारे टीचर का मुंह उधर था, मैं खिड़की से फलांग के, क्लास में खिड़की थी ना, उससे छलांग मार के गायब हो गया। मैंने कहा पेपर ही ना तो ये ज्यादा अच्छा है।